بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم حضرت خالد بن ولید کی داستان، مکمل داستان شروع کیے ہوئے ہیں۔ آج اس کی قسط نمبر 119 ہے۔ تو دوستوں، کل ہم بیان کر رہے تھے ایاز بن غنم کو وہ ولید بن عقبہ سے کہا۔ ایاز بن غنم نے ولید بن عقبہ سے کہا، اور ولید بن عقبہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا تھا الجندل میں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ معلوم نہیں وہ خود کس حال میں ہے، لیکن میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ، ولید نے کہا، خالد نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقتوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ امیر المومنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا کہ تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤں، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں مدینہ جانے کی بجائے عین التمر چلا جاتا ہوں۔ خالد تمہاری مدد کو آئے گا۔ یہ اس دور کے فرض شناسی اور جذبہ تھا، جس میں خوشامد، دکھاوے اور کام چوری کا ذرا سے بھی عقل دخل نہ تھا۔ ولید بن عقبہ نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینہ جائیں اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑھا چڑھا کر سنائیں، اور ساتھ یہ کہیں کہ حضور، ایاز تو بڑا نالائق سالار ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا وہ کرتا۔ مگر ولید نے دیکھا کہ صورتحال مخدوش ہے، تو وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینہ کے بجائے عین التمر کو گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کے سامنے پورے 300 میل صحرائی مسافت تھی۔ عراق اور شام کے صحرا اسی علاقے میں ملتے اور مسافروں کے لیے جان کو خطرہ بن جاتے تھے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر، اپنے آپ پر، اپنے چاروں محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم سے کم آرام کے لیے کہیں نہیں رکے۔ وہ موسم گرمی کے عروج تھا، مہینہ اگست 633 تھا۔ دومت الجندل بہت بڑا تجارتی شہر تھا۔ دور دراز ممالک کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ تجارت کے علاوہ، تجارت کی بدولت اس شہر کو دولت اور زیر و جوہرات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر اور اس سے ملنے والے شہروں کے جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر اس پر فوج کشی کی تھی۔ یہ مہم غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ اس وقت دومت الجندل کا حاکم اور قلعہ دار قیدر بن عبد الملک تھا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی اس مارک میں شریک تھے۔ انہوں نے قیدر کو غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندہ پکڑ لیا تھا اور اس کی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ قیدر بن عبد الملک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور وفاداری کا حلف اٹھایا تھا۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، اور اس طرح یہ اتنا بڑا شہر مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ارتداد کا فتنہ طوفان کی طرح اٹھا تھا۔ قیدر بھی مدینہ سے منحرف ہو گیا اور اس نے اطاعت اور وفاداری کے معاہدے کو الگ پھینک دیا۔ اس نے دومت الجندل کو ایک ریاست بنا دیا جس کے باشندے بھی عیسائی تھے اور بت پرست بھی۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ کلب تھا۔ امیر المومنین نے قیدر بن عبد الملک کی سرکوبی کے لیے اور اسے اپنے اطاعت میں لانے کے لیے ایاز بن غنم کو ایک لشکر دے کر بھیجا تھا۔ وہاں جا کر ایاز نے دیکھا کہ ان کا لشکر تو بہت تھوڑا ہے اور دشمن کئی گنا طاقتور ہے، لیکن مدینہ سے تقریباً 300 میل دور آ کر واپس چل پڑنا تو مناسب نہ تھا۔ دومت الجندل کی دیواریں اونچی اور مضبوط تھی، پورا شہر بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ ایاز نے شہر کا محاصرہ کیا جو مکمل نہ تھا۔ ایک طرف راستہ کھلا تھا، قیدر کی سپاہ کی کچھ نفری خالی طرف سے باہر آتی اور مسلمانوں پر حملہ کرتی۔ کچھ دیر لڑائی ہوتی اور یہ نفری بھاگ کر قلعے میں چلی جاتی تھی۔ ان حملوں کے علاوہ قلعے کی دیواروں سے مسلمانوں پر تیروں کا مہ برستا رہتا تھا، اور اس کے جواب میں مسلمان تیر انداز دیواروں پر تیر پھینکتے رہتے۔ انہوں نے قلعے کی دیواروں پر اور دروازوں پر بھی حلے بولے، مگر قلعے کا دفاع توقع سے زیادہ مضبوط تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پانسا اس طرح پلٹ گیا کہ قبیلہ کلب کے عیسائیوں نے عقب سے آ کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ مسلمان پر بڑھ چڑھ کر حملے کرتے تھے اور مسلمان جان کی بازی لگا کر حملوں کو روکتے اور پسپا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو اس بے خوفی کو دیکھ کر عیسائیوں نے حملے کم کر دیے، مگر مسلمانوں کو گھیرے میں رکھا تاکہ وہ پسپا نہ ہو سکے۔
اور رسد وغیرہ کی کمی سے پریشان ہو کر ہتھیار ڈال دیں۔ ایاز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک جگہ راستہ کھلا رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ ان کا جانی نقصان خاصا ہو چکا تھا، زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مسلمان زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ شکست انہی کی ہوگی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید عین التمر کو اپنے انتظام میں لانے کے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اعمال مقرر کر دیے۔ 2-4 دنوں میں ہی وہاں کے شہریوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان نہ انہیں زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں اور نہ ان کے حقوق پر مال کر رہے ہیں، نہ ان کی عورتوں پر بری نظر رکھتے ہیں، اور ان کے گھر اور اموال بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے وہ اسلامی حکومت کے وفادار بن گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس ایاز بن غنم کا قاصد پہنچا اور ان کا تحریری پیغام بھی پہنچ گیا۔ ایاز جس مصیبت میں پھنس گئے تھے وہ لکھی تھی، تفصیل قاصد نے بیان کی۔ دوسرے ہی دن ولید بن عقبہ پہنچ گیا۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ ایک گھڑی جو گزرتی ہے وہ ایاز اور اس کے مجاہدین کو شکست اور موت کے قریب دھکیل جاتی ہے۔ شکست؟ حضرت خالد بن ولید نے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم اسلام کی تاریخ میں شکست کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ کیا اقدر بن عبد المالک مجھے بھول گیا؟ کیا وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا جنہوں نے اسے اطاعت پر مجبور کیا تھا؟ کیا وہ ہمارے اللہ کو بھول گیا ہے جس نے ہمیں اس پر فتح عطا کی تھی؟ تاریخ شاید ہے کہ بدلے ہیں تو انسان بدلے ہیں، اللہ نہیں بدلا۔ اللہ تعالیٰ نے فتوحات کو شکستوں میں اور اس وقت بدلا تھا جب مسلمان بدل گئے تھے اور خدا کے بندوں کے خدا بن گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایاز بن غنم کو پیغام کا تحریر جواب دیا۔ اس دور میں عربوں کی تحریروں کا انداز شاعرانہ ہوا کرتا تھا۔ مورخوں نے لکھا کہ خالد کا جواب، حضرت خالد بن ولید کا جواب منظوم انداز کا تھا۔ انہوں نے لکھا، من جانب خالد بن ولید بنام ایاز بن غنم، میں تیرے پاس بہت تیز پہنچ رہا ہوں۔ تیرے پاس اونٹنیاں آ رہی ہیں جن پر کاڑے اور زہریلے ناگ سوار ہیں، فوج کے دستے ہیں جن کے پیچھے بھی دستے، آگے بھی دستے ہیں، ذرا صبر کرو۔ گھوڑے ہوا کی رفتار سے آ رہے ہیں، ان پر تلواریں لہرانے والے شیر سوار ہیں، دستوں کے پیچھے دستے آ رہے ہیں۔ پیغام کا جواب قاصد کو دے کر حضرت خالد بن ولید نے اسے کہا کہ وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اس سے زیادہ تیزی سے وہ واپس دمطلہ جندل پہنچے اور ایاز کو تسلی دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک نائب سالار عویم بن کاہل اسلمی کو بلایا۔ ابن کاہل سے اسلمی، حضرت خالد بن ولید نے کہا، کیا تم جانتا کہ میں تجھے کتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں؟ اللہ مجھے ہر اس ذمہ داری کو سنبھالنے کی ہمت اور عقل عطا فرمائے جو مجھے سونپی جائے۔ عویم نے کہا، میری ذمہ داری کیا ہوگی ابن ولید؟ عین التمر۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، اس کا انتظام اور اس کی حفاظت، اندر سے بغاوت اٹھ سکتی ہے، باہر سے حملہ ہو سکتا ہے۔ میں تجھے اپنا نائب بنا کر دمطل جندل جا رہا ہوں۔ ایاز بن غنم مشکل میں ہے، اللہ تجھے سلامتی عطا کرے۔ عویم نے کہا، عین التمر کو اللہ تعالیٰ کی امان میں سمجھ لو۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ابتدا میں جو سپاہ تھی وہ جانی نقصان کے علاوہ اس سے بھی کم ہوگی کہ ہر مفتوحہ جگہ 1-2 دستے چھوڑ دیے گئے تھے۔ عین التمر تک پہنچنے نفری اور کام ہوگی۔ اس علاقے کے مسلمان باشندوں سے نفری بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ کچھ نو مسلم بھی سپاہ میں شامل تھے، لیکن ابھی ان پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کچھ دستے عین التمر میں چھوڑے اور 6000 سوار اپنے ساتھ لیے اور دمطل جندل کو روانہ ہو گئے۔ فاصلہ 300 میل تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے 300 میل کی یہ صحرائی مسافت صرف 10 دنوں میں طے کر لی۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ جب اختر کے آدمی نے اس لشکر کو دیکھ لیا۔ وہ مسافر ہوں گے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے پہنچنے سے پہلے دمطل جندل میں اطلاع دے دی تھی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا کہ دمطل جندل والوں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس اسلامی لشکر کے سلار اعلیٰ حضرت خالد بن ولید ہے۔ اس وقت تک عیسائیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو کلب، بنو بحرہ اور بنو غسان جنگ میں شریک تھے۔
اکدر بن عبد المالک کی اطلاع ملی تو اس نے بڑی اجرت سے عیسائیوں اور بت پرستوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی جنگ میں شریک ہونے کے لیے بلاوا بھیج دیا۔ حضرت خالد بن ولید کے پہنچنے تک ان چھوٹے قبیلوں نے اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ حضرت خالد بن ولید طوفان کی مانند پہنچے۔ مجاہدین نے حضرت خالد بن ولید کے کہنے پر جوش اور خروش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایاز بن غنم کے لشکر نے یہ نعرے سنے تو سارے لشکر نے نعرے لگائے۔ ان کے بارے میں حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ کا جائزہ لیا، پھر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر قلعے کی دیواروں کا جائزہ لیا اور قلعے کی دیواروں پر کھڑے دشمن کو دیکھا۔ دشمن کی فوج کے دو حصے تھے، ایک کا سلار اعلیٰ اکدر بن عبد المالک اور دوسرے کا جودی بن ربیہ تھا جو قلعے کے باہر تھا۔ قلعے کے باہر ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے آدمی بھی جمع ہو گئے تھے جو اکدر کے بلاوے پر ابھی ابھی آئے تھے۔ ان کے لیے قلعے کا کوئی دروازہ نہ کھلا کیونکہ حضرت خالد بن ولید کی آمد قلعے کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ حضرت خالد بن ولید ایک دہشت کا دوسرا نام تھا اس وقت۔ حضرت خالد بن ولید دشمن پر جو نفسیاتی وار کرتے تھے اس کا اثر مستقل ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک زخم اکدر بن عبد المالک پہلے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں کھا چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید تو سوچ رہے تھے کہ وہ قلعے میں کس طرح داخل ہو سکتے، لیکن ان کی دہشت قلعے کے اندر پہنچ چکی تھی۔ اکدر نے عیسائی سرداروں کو بلا کر رکھا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ خالد سے ٹکر نہ لیں اور صلح کر لیں۔ عیسائی سردار اس کا مشورہ نہیں مان رہے تھے۔ میرے دوستو، تقریباً تمام مورخوں نے اس کا یہ الفاظ لکھے ہیں، خالد سے جتنا بھی واقف ہوں تم نہیں بتا سکتے کہ میں کیسی طاقت رکھتے ہیں۔ تو دوستو اکدر نے کہا پھر تم پر رحم نہیں کرے گا اگر لڑے بغیر صلح کراؤ گے تو وہ تمہاری جان، تمہاری عورتوں اور تمہارے اموال کی حفاظت کرے گا، مگر تم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس کی چالیں نہیں سمجھتے۔ ہم لڑے بغیر شکست تسلیم کریں گے۔ عیسائی سرداروں نے متفقہ فیصلہ دے دیا، پھر تم میرے بغیر لڑو گے۔ اکدر نے کہا میں اتنا بڑا شہر تباہ نہیں کراؤں گا۔ عیسائی سردار لڑنے کے ارادے سے چلے گئے۔ انہیں اکدر کے ارادوں کا اس کے سوا کچھ علم نہیں تھا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا سلار عاصم بن عمرو قلعے کی اس طرف گشت پر پھر رہا تھا جدھر علاقہ خالی تھا۔ اسے 4-5 آدمی قلعے سے نکل کر اس کھلے میدان میں آتے دکھائی دیے۔ وہ سائے لگتے تھے۔ عاصم بن عمرو کے ساتھ چند ایک محافظ تھے۔ انہیں عاصم نے کہا کہ ان آدمیوں کو گھیرے میں لے کر روک لیں۔ محافظوں کو معلوم تھا کہ کس طرح بکھر کر گھیرا ڈالا جاتا ہے۔ وہ آدمی خود ہی رک گئے۔ سلار عاصم ان تک پہنچے۔ دوستو ابھی ہم رکتے ہیں، تو کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔